السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالقرنین کون تھے؟ ذوالقرنین کا پورا قصہ قرآن مجید میں کیا ہے؟ یاجوج ماجوج کا کیا واقعہ ہے؟ آج کے رکوع میں انشاءاللہ ہم یہ تمام باتوں کو جانیں گے۔ آج کا رکوع کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ سورہ الکہف کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگوں نے شروع کیا تھا تب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ساتھ مل کر 3 سوال تیار کیے تھے اور حضور سے ان 3 سوالوں کے بارے میں پوچھا تھا، جس میں سے ایک تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو آج کے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں ہی بیان فرمایا ہے۔ تو جیسے جیسے آیتیں آئیں گی انشاءاللہ ہم ذوالقرنین کا قصہ سمجھتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور وہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے میں ابھی تمہارے سامنے ان کے کچھ حالات بیان کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ نے پوچھا حضور علیہ الصلوۃ سے 3 سوال، پہلا کیا تھا؟ روح کے بارے میں، دوسرا اصحاب کہف کے بارے میں، تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے ذوالقرنین کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے اور نیک تھے، ایمان والے تھے، انصاف کرنے والے تھے، اچھے بادشاہ تھے، اور انہوں نے دنیا کے 3 حصوں میں سفر کیا جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 500 سال پہلے، ان کا جو انگریزی میں نام ہے وہ ہے سائرس، اور یہ ایران کے کسی علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور وہیں سے انہوں نے 3 سفر کیے، ایک مغرب کی طرف، ایک مشرق کی طرف، ایک شمال کی طرف۔ انہی 3 سفروں کے بارے میں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ 3 سفر کیا کیا تھے، اور ان 3 سفر کے دوران حضرت ذوالقرنین جو تھے ان کو کیا کیا دیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے؟ چلیے، اچھا، ذوالقرنین کا جو ذکر ہے وہ یہودیوں کی کتابوں میں بھی ہے، اسی لیے بہت ساری اسرائیلی روایات ذوالقرنین کے بارے میں مشہور ہو گئی ہیں، یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی مشہور ہو گئی ہیں۔ تو قرآن و حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلیئر نہیں بیان کیا ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا صرف بادشاہ تھے، اور کس علاقے میں ان کی حکومت تھی، اور انہوں نے جو مشرق اور مغرب کا جو سفر کیا وہ کس سائیڈ میں کیا، یہ کلیئر نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے دعوت۔ قرآن مجید کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ سب واقعہ بیان ہو، بلکہ قرآن مجید ایک عبرت کی کتاب ہے، ایک نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اس میں دین کی دعوت ہے، اللہ کو پہچاننے کی باتیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی واقعہ بیان فرماتا ہے جتنے کی ضرورت ہے، بس تھوڑی بہت تشریح اس کی حدیث میں مل جاتی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہندی کی چندی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین مطلب 2 سینگوں والے، تو ان کا ذوالقرنین لقب کیوں ان کا یہ نام کیوں پڑ گیا؟ تو اس کے بارے میں کوئی وجہ نہیں ملتی ہے، بس ان کا نام ذوالقرنین تھا، اور انگریزی میں ان کا نام ملتا ہے سائرس، ہے نا؟ قل، آپ فرما دیجئے، سأتلو، میں جلد ہی بیان کروں گا، علیکم، تمہارے سامنے، منہ، ان کے متعلق ذکرہ، کچھ حالات۔ آگے دیکھیے، اب ذوالقرنین کا پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، ہم نے انہیں زمین میں حکومت عطا کی اور ہر قسم کا سامان دیا۔ ذوالقرنین کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی، وہ جہاں جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اِنَّا، بے شک ہم نے، مَكَّنَّا، ان کو ہم نے عطا کی، لہو، ان کو، فی الارض، زمین میں حکومت، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے ان کو دیا، من کل شیء، ہر قسم کا، سببہ، سامان، یعنی ہر قسم کی سہولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملی۔ دیکھو، کوشش تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے راستے کسی کسی کے لیے کھلتے ہیں، ہے نا؟
تو اللہ جس کے لیے چاہتا ہے راستوں کو آسان کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو زمین میں حکومت دی اور ہر طرح کی سہولت ان کو عطا فرمائی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، چنانچہ وہ ایک راستے پر روانہ ہوا، یعنی ذوالقرنین ایک راستے پر روانہ ہوئے۔ اب ان کے پہلے سفر کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو حکومت دی تھی اور انہوں نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر ان کا مغرب کی طرف تھا، یعنی ایران میں جس علاقے میں بھی ان کی حکومت ہوگی تو اس سمت سے مغرب کا سفر، اور مغرب کا سفر وہاں تک جہاں پر آبادی ختم ہو جاتی ہے اور سمندر شروع ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے بلیک سی ہے نا۔ تو اب چلے مغرب کی طرف، اور جہاں آبادی ختم ہو گئی وہاں تک انہوں نے سفر کیا اور وہاں تک جھنڈے گاڑ دیے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہا ہے، پہلے سفر کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو انہوں نے ایک راستے کو چنا، یعنی وہ ایک راستے پر چلے۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، یہاں تک کہ جب غروب آفتاب کی جگہ تک پہنچ گئے تو آفتاب ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا، یعنی وہ چلے مغرب کی طرف، چلتے رہے تو ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے، اب آبادی ختم ہے، سمندر شروع ہو رہا ہے، اور وہ سمندر بھی ایسا کیچڑ والا سمندر تھا، کیونکہ ہوتا ہے نا، ایک تو بالکل صاف ستھری زمین ہوتی ہے، گدلی کیچڑ نما پانی ہوتا ہے، کیچڑ ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر وہ پہنچے اور سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو سورج جب غروب ہو رہا تھا تو ایسا لگتا تھا جیسے سورج ایک چشمے والے، ایک کیچڑ نما چشمہ ہے، اس میں ڈوب رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے جب سن سیٹ ہوتا ہے نا، سن رائز نہیں، سن سیٹ جب ہوتا ہے اور کوئی سمندر کا کنارہ ایسا ہو جو گندا سندا ہو بہت، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو سورج ہے وہ کسی گندے چشمے میں جا رہا ہے، یعنی کیچڑ میں جا رہا ہے ایسا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی منظر کو بیان فرما رہا ہے کہ وہ وہاں تک پہنچے کہ اس کے آگے کوئی قوم نہیں تھی، لوگ آبادی ختم ہو گئی تھی۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب بلغ، ذوالقرنین پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہا، تو انہوں نے سورج کو پایا، تغربو، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین، جیسے کہ کسی چشمے میں، حمیئتن، جو گندا چشمہ ہے، یعنی ایک کیچڑ والے چشمے میں ڈوبتا ہوا انہوں نے سورج کو پایا۔ ووجدہ، اور انہوں نے پایا، عندہا، اس کے پاس، قومن، ایک ایسی قوم کو، ہے نا۔ وہ قوم کون تھی؟ وہ قوم اللہ کی نافرمان تھی، گناہ کرنے والی تھی اور ایمان نہ لانے والی قوم تھی۔ تو اس قوم پر ان کا قبضہ ہو گیا، کیونکہ جب حکومت کرتے ہوئے آگے پہنچے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو یہ خبر دی کہ اب جب تمہاری حکومت ان کے اوپر ہو گئی ہے تو تمہیں جو چاہے اختیار ہے۔ جیسے اور ظالم بادشاہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ کسی جگہ پر حکومت اپنی قائم کر لیتے ہیں تو لوگوں کو غلام بنا لیتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ان کو سزا دیتے ہیں۔ تو تم بھی یہ کر سکتے ہو۔ دوسرا طریقہ یہ کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ان کو دین کی دعوت دو، جو دین کی دعوت قبول کر لے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، جو دین کی دعوت نہ قبول کرے تو پھر آپ اس کے ساتھ جیسے چاہیں سختی کا معاملہ کر سکتے ہیں۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، تو انہوں نے وہاں ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے کہا اے ذوالقرنین تمہیں اختیار ہے، چاہے تم ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، یعنی بہتر سلوک کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ تو ذوالقرنین اب بادشاہ تھے یا پیغمبر تھے تو اس سلسلے میں قرآن و حدیث میں نہیں ہے، بس ذوالقرنین تھے کوئی، کون تھے، کہاں تھے، کیسے ان کی پیدائش ہوئی، کیسے ان کو حکومت مل گئی، اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہے۔ ذوالقرنین پیغمبر بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر نہ ہو، کسی پیغمبر کے ذریعے اللہ نے ان کو خبر کہلوائی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کوئی بات القا فرما دی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں آتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اللہ والوں کے دل میں بات آتی ہے۔ تو جب اس قوم پر فتح حاصل کر لی ذوالقرنین نے تو اللہ نے یہ دل میں بات ڈالی۔ قلنا، تو ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذوالقرنین، اما، یا تو، ان تعذب، تم ان کو سزا دو، و اما، یا ان تتخذ، تم فیصلہ لو، فیہم، ان کے بارے میں، حسنا، بہترین، یا تم ان کے معاملے میں کوئی بہترین اچھا فیصلہ لے لو، تمہیں اختیار ہے۔
قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا۔ ذوالقرنین نے عرض کیا جو زیادتی کرے گا تو اس کو ہم عن قریب سزا دیں گے۔ جو زیادتی کرے گا یعنی جو اب حکومت بادشاہ کی کوئی بات نہ مانے تو اس کو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو ذوالقرنین نے کہا جو زیادتی کرے گا ہم اس کو عن قریب سزا دیں گے، ہے نا۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو اللہ اسے بڑا ہی سخت عذاب دیں گے، یعنی جو میری بات نہیں مانے گا تو میں بھی اس کو سزا دوں گا، اور جب وہ اس دنیا سے جائے گا تو جو ہم سب کو بنانے والا ہمارا مالک ہے اللہ، وہ اس کو سزا دیں گے، اور اللہ کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے۔ اس بات کو حضرت ذوالقرنین نے لوگوں کے سامنے رکھا، یہ دعوت کے پیش نظر تھا۔ اب بہت سارے لوگ ایمان لائے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں قال، کہا ذوالقرنین نے، اما سن لو بھیا، من ظلم، جو شخص ظلم کرے گا، فسوف، تو میں، نعذبہ، اس کو سزا دوں گا، ثم یرد، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا، الی ربہ، اپنے پروردگار کی طرف، فیعذبہ، تو اللہ اس کو دیں گے، عذابا، ایک ایسا عذاب، نکرا، جو بہت خراب ہوگا، بہت برا عذاب ہوگا، بہت سخت سزا ہوگی وہ۔ تو اب تم لوگ فیصلہ کر لو۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اور جو ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا، اس کے لیے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو ایمان لے آئے گا، میری بات کو مان لے گا تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ، اور بہرحال من، وہ شخص، آمنہ، وہ لوگ جو ایمان لائیں گے، وَعَمِلَ، اور عمل کریں گے، صالحاً، اچھے اچھے کام کریں گے، غلط باتوں کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا؟ فَلَهُ، تو اس کے لیے جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بہترین بدلہ ہوگا۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو ایسے احکام بجا لانے کا حکم دیں گے جو آسان ہو۔ وَسَنَقُولُ، اور ہم ان کو کہیں گے، من امرنا، ہمارے معاملے میں، یسرا، آسانی کی بات، یعنی ہم ان کو ایسے کام دیں گے جس پر عمل کرنا آسان ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ مشکل ہوگا، کہ تم لوگوں کے لیے کوئی مشکل ہو۔ ہم ظلم کرنے نہیں آئے۔ یہ حضرت ذوالقرنین نے ایک دعوتی حکم نامہ اپنی حکومت قائم ہونے کے بعد اس قوم کے سامنے سنایا، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سفر کے بارے میں کیا ہے۔ یعنی ذوالقرنین کا جو پہلا سفر تھا وہ کہاں کا تھا؟ مغرب کی جانب، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے سفر کا ذکر ہو رہا ہے، ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر روانہ ہوئے۔ وہ راستہ کون سا تھا؟ مغرب کا پہلا سفر، اب یہ دوسرا سفر شروع ہو رہا ہے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق کا سفر۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، پھر وہ ایک اور راستے پر روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ سورج نکلنے کی جگہ پہنچے تو ایک ایسی قوم پر سورج نکلتے دیکھا کہ جن کے آگے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، اور ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہاں کے بعد آبادی ختم تھی، آبادی نہیں تھی، اور آبادی بھی ایسی تھی، ایسی قوم وہاں رہتی تھی کہ جو نہ کپڑوں کا ان کو ڈھنگ تھا، کپڑے وہ پہنتے نہیں تھے، کھانے پینے کا ان کو سلیقہ نہیں تھا، گھر بنانا وہ جانتے نہیں تھے، اور سورج سے بچنے کا بھی وہ کوئی طریقہ اختیار نہیں کرتے تھے، ایسے ہی بس زندگی گزارتے تھے جانوروں کی طرح۔ تو حضرت ذوالقرنین ایسی قوم کے پاس پہنچے۔ یہ دوسرے سفر کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ ثم اتبع، پھر وہ چلے، سببا، ایک دوسرے راستے کی طرف، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب، بلغ، وہ پہنچے، مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی مشرق میں، وجدہا، تو انہوں نے پایا، تطلع، کہ سورج طلوع ہو رہا ہے، علی قوم، ایک ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں ہم نے بنایا، لہم، ان کے لیے، من دونہا، اس سورج سے بچنے کے لیے، سترہ، کوئی راستہ، کوئی آڑ، یعنی ایسے ہی بس، ایسے ہی اٹھ رہے ہیں، ایسے ہی بیٹھ رہے ہیں، بھوک لگی تو جو سمجھ میں آ رہا ہے کھا لیا، کچھ ہوش نہیں تھا اس قوم کو۔ کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اچھا جی، یہ قصہ اسی طرح ہے، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا ہمیں ان سب کی پوری پوری خبر ہے۔ دوسرے سفر پہ ایسے وہاں تک پہنچے۔ اللہ فرما رہا ہے کذالک، اسی طرح یہ قصہ ہے جو اللہ بیان فرما رہا ہے،
وقد احاطنا، اور ہمیں خبر ہے، بما لدیہ، ان تمام چیزوں کی، بما لدیہ جو ذوالقرنین کے پاس تھیں، خبرہ پوری خبر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر وہ ایک اور راستے پر چلے۔ اب یہاں سے تیسرے سفر کا ذکر ہو رہا ہے جو شمال کی طرف ذوالقرنین نے کیا تھا۔ ثم اتبع، پھر وہ اتبع چلے، سببا ایک اور راستے کی طرف۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کا ذکر آئے گا۔ دیکھیے یہ تیسرا سفر شمال کی طرف تھا، اور یہ شمال کی طرف چلتے رہے، اور جناب والا چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان کے پیچھے ایک ایسی قوم کو پایا جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھ پاتی تھی۔ شمال کی طرف چلے تو چلتے چلتے دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے، اور ان دو پہاڑوں کے درمیان جب پہنچے تو ایک ایسی قوم کو پایا جو زبانی کچھ الگ ٹائپ کی بول رہی تھی۔ وہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے، یہ ان کی بات نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اب بعد میں پھر باتیں کیسے سمجھی؟ ہو سکتا ہے کوئی ترجمان ہو، ٹرانسلیٹر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشاروں کے ذریعے باتوں کو سمجھا گیا ہو۔ اب اس قوم سے ملاقات کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا بلغ، جب یہ پہنچے ہیں، بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان، وجدہ، تو انہوں نے پایا، من دونہما، ان کے پیچھے، ان دو پہاڑوں کے پیچھے، قومن، ایک ایسی قوم کو، لا یکادون یفقہون، جو سمجھنے کے قابل ہی نہیں تھی، قولاً کوئی بھی بات، وہ کوئی بھی بات سمجھ ہی نہیں پاتے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا۔ اب قوم نے ذوالقرنین سے جو کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے، انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج نے اس علاقے میں بڑا فساد مچا رکھا ہے، کیا ہم آپ کے لیے کچھ ٹیکس مقرر کر دیں، بشرطے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ اب اس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے کہا کہ حضرت بات دراصل یہ ہے، کیونکہ ذوالقرنین بادشاہ تھے اس پورے علاقے کے، تو انہوں نے اپنی پریشانی ان کے سامنے رکھی کہ بات دراصل یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا، یہ دو گروپ ہیں، اور یہ اس پہاڑ سے آتے ہیں سائیڈ میں ہماری طرف اور بڑا فساد مچاتے ہیں، تو آپ کچھ ایسا کر دیں، ہم جو بھی کچھ ہوگا آپ کے لیے کریں گے ٹیکس کے طور پر، لیکن آپ ایسا کر دیں کہ یہ یاجوج ماجوج کا آنا ہماری سائیڈ میں آنا بند ہو جائے، کیونکہ ان سے ہم بڑے پریشان ہیں۔ اب یاجوج ماجوج کون تھے؟ تو اس سلسلے میں بہت ساری غلط سلط باتیں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بالش کے تھے یاجوج ماجوج، ان کے کان اتنے بڑے تھے کہ وہ اس کان کو فولڈ کر کے اس پہ بستر لگا کے سو جاتے تھے، اور ذوالقرنین کی دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں۔ پھر وہ جو بنائی ہوئی سد ذوالقرنین ہے نا دیوار، پھر وہ دیوار کو چاٹتے شام ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں، کل آتے ہیں، پھر یہ دیوار دوبارہ سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تمام طرح کی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یہ اسرائیلی روایات ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے نا۔ یاجوج ماجوج انسانوں کی ہی ایک قوم ہے، کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یاجوج اور ماجوج۔ یہ وحشی قبیلے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، جیسے کہ منگولیا میں تھے، آپ نے ارطغرل غازی دیکھا ہوگا، تو اس میں جو ہے وحشی قبیلے ہوتے تھے، اور آج بھی آپ اگر جائیں، مان لیجیے آپ افریقہ کے جنگلوں میں جائیں، اور اسی طرح سے جناب والا آپ انڈیا میں بھی جو ایسے قبیلے ہیں جو جنگلوں میں رہتے ہیں، تو ایسوں کو آپ دیکھیں۔ تو ایشیا میں، روس میں، یوروپ میں، امریکہ میں، اور ہمارے ایشیا کے بہت سارے ملکوں میں ایسے قبیلے آج بھی پائے جاتے ہیں جو ایسی زندگی گزارتے ہیں، نہ ان کو زندگی جینے کا ڈھنگ ہے، نہ ان کو سلیقہ ہے، کچھ بھی نہیں پتہ ان کو، بس۔ بلکہ یوٹیوب پہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ دوسرے ملک گھومنے جاتے ہیں تو وہ جب جنگلوں میں ایسے قبیلوں سے ملتے ہیں تو وہ کیا کھا رہے ہوتے ہیں۔ چائنا میں آپ دیکھیں، اور بھی ملکوں میں ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی کہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں اور ایسے گندی سندی چیزیں کھاتے ہیں، ان کو گھر بنانے کی تمیز نہیں، پڑھنے لکھنے کا شعور نہیں، بس ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف اس کا کہ وہ انسان کی شکل میں ہے اور جانور ہوتا ہے، بس ہم ان کو انسان کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی یہ قبیلے تھے یاجوج اور ماجوج، اور یہ دو گروپ ہیں، اور ان دو گروپ میں بھی الگ الگ ان کی شاخیں ہیں۔ جیسے کہ تاتاریوں کا فتنہ آیا تھا، منگولی ہے نا، اور اسی طرح سے آپ نے بہت سارے قبیلوں کے بارے میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، تو بس ایسے ہی سمجھ لو آپ
ایسی زندگی گزارنا، خون خرابہ، اور ان کو کوئی تمیز نہیں، انسانیت ان کو آتی نہیں. تو یہ لوگ بس یہی ان کا کام تھا، مارنا کاٹنا پیٹنا. جیسے کہ آج بھی آپ نے میں نے تو کئی ویڈیوز یوٹیوب پر دیکھی ہیں کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ جیسے جانوروں کو یوں، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والے لوگوں کو ایسے جانور کی کھوپڑی کو توڑا، خون پی گئے، لگتا نہیں ہے کہ انسان ہے. تو یاجوج اور ماجوج ایسے ہی قبیلے ہیں، گروپس ہیں، اور ان میں بھی کئی شاخیں ہیں. اور یہ جو ہے نا انسانیت سے دور، دکھنے میں انسان ہے لیکن اصل میں حیوان ہے اندر سے. یہ مارنا کاٹنا پیٹنا توڑنا پھوڑنا یہی ان کا کام ہے. تو انہوں نے شکایت کی، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. قالوا، تو ان لوگوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج، بے شک یاجوج اور ماجوج، مفسدون، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. فہل نجعل لک، تو کیا آپ بنا دیں گے، تو کیا ہم آپ کے لیے خرجن، کوئی ٹیکس مقرر کر دیں، اس شرط پر، علی ان، اس شرط پر، تجعل، کہ آپ بنا دیں گے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، سدا، ایک دیوار، تاکہ یہ اس طرف آ کے شیطانیاں نہ کر پائیں. قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہم ردما. ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے مجھے جو دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے، جو میرے پروردگار نے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں تمہاری خیر کے لیے یہ کام کروں. لہٰذا تم جسمانی محنت سے میری مدد کرو، یعنی تم میرے ساتھ جسمانی محنت سے مدد کرو، میرے ساتھ لگ جاؤ، تو ہم ایک دیوار تیار کر دیتے ہیں کہ یہ اس طرف سے اس طرف نہیں آ پائیں گے. قال، تو ذوالقرنین نے کہا، ما، جو کچھ مکنی، مجھے دیا ہے، فی، سلسلے میں، ربی، میرے پروردگار نے، خیرن، وہ بہتر ہے، مجھے تمہارے ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. فاعینونی، تو تم میری مدد کرو، بقوۃ، طاقت سے، اجعل، میں بنا دوں گا، بینہم، تمہارے درمیان، بینہم، بینکم، تمہارے درمیان، بینہم، ان کے درمیان، ردما، کیا بنا دوں گا، ایک دیوار بنا دوں گا، ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. اب دیوار کیسے بنائی جائے گی؟ آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کی چادر لے آؤ. حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، لوہے کی چادریں لے کے آؤ. اور لوہے کی چادریں لائی گئیں. تو جیسے یہ دو پہاڑ ہیں اور ان کے درمیان کی جو جگہ خالی ہے، اس پہ لوہے کی چادروں کو یوں رکھا گیا، اور اس چادر کو مضبوط کرنے کے لیے آگ جلائی گئی، اس پہ تانبا پلگایا گیا، اور پھر اس پر تانبا ڈال دیا گیا تاکہ لوہے کی دیوار اور مضبوط ہو جائے. ٹھیک ہے. قال، تو حضرت ذوالقرنین نے کہا، کیا کہا؟ آتونی، لاؤ میرے پاس، زبر الحدید، لوہے کی دیوار، لوہے کی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا، یہاں تک کہ جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ دیا تو حکم دیا کہ آگ دہکاؤ. اب لوہے کی چادریں جب بچھا دی گئیں لیکن اس کو اور مضبوط کرنا تھا. حتی، یہاں تک کہ اذا ساوا، جب انہوں نے پاٹ دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان کی جگہ کو. قال، تو کہا، انفخوا، یعنی آگ کو دہکاؤ. حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا، یہاں تک کہ جب انہیں آگ بنا دیا تو کہا، میرے پاس ضروری سامان لاؤ کہ اس پر پگھلا ہوا تانبا اڈیل دو. آگ دہکائی گئی، اس کے اوپر پھر لوہے کو پگھلایا گیا، تانبا وغیرہ، اور پھر لوہے کی چادریں جو بچھائی گئی تھی اس کے اوپر اس پگھلے ہوئے تانبے کو ڈال دیا گیا. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب جعلہ، انہوں نے اس کو نارا، آگ بنا دیا ہے نا. قال، تو کہا ذوالقرنین نے، آتونی، تم لاؤ میرے پاس، افرغ علیہ، کہ میں اس پر اس کو قطرہ اونڈیل دوں، یعنی اس پگھلے ہوئے تانبے کو قطرہ اونڈیل دوں اس کے اوپر، چادر کے اوپر. فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا، پھر یاجوج ماجوج نہ اس پر چڑھ سکیں اور نہ اس میں سوراخ کر سکیں. یعنی یہ جو پگھلا ہوا تانبا میں ڈال رہا ہوں، یہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی، ہے نا، کیونکہ یاجوج اور ماجوج اگر صرف لوہے کی دیوار رکھ دی، لوہے کی چادریں رکھ دی جاتی تھیں، وہ دھکا مار کے ہٹا دیتے. لیکن جب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، تانبا، تو وہ چادر ایک پوری دیوار بن گئی لوہے کی. اب اس کو سب لوگ ملا کے بھی نہیں دھکا دے سکتے کیونکہ وہ جم گئی نا. ایک خالی دیوار اینٹوں کی چن دیں آپ، اور ایک پلاسٹر کر کے سیمنٹ ڈیمنٹ لگا کے ٹائل وائل لگا دیں تو کتنی مضبوط ہو جاتی ہے، بالکل سیم ایسے ہی. تو اللہ فرماتا ہے فما استطاعوا، تو وہ لوگ طاقت نہیں رکھیں گے اس بات کی، ان یظہروا، کہ اس پر چڑھ سکیں، وما استطاعوا، اور نہ اس بات کی طاقت رکھیں گے، لہو، کہ وہ اس میں نقبہ، سوراخ کر سکیں. اور حضرت ذوالقرنین نے اتنا بڑا کام انجام دے کے کیا فرمایا؟
قال هذا رحمت من ربی، ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے۔ پھر جب یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے یعنی یہ میرے اللہ کا فضل ہے کہ اس نے مجھے نوازا ہوا ہے اور میں تمہارے لیے کام کر رہا ہوں۔ قال کہا ہذا یہ تمام کے تمام چیزیں رحمتم میرے پروردگار فضل ہے، من ربی میرے پروردگار کا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، پھر جب میرے پروردگار کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے یہ بھی کہہ دیا کہ دنیا فنا ہونے والی ہے، بڑی سے بڑی مضبوط چیز بھی آخر میں اللہ کے حکم سے فنا ہونی ہے، اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ دیوار بھی چور چور ہو جائے گی۔ فرمایا فَإِذَا، پھر جب جاء آئے گا وعد ربی میرے پروردگار کا وعدہ، جعلہ تو وہ اس کو دکا چور چور کر دے گا، یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے بعض مورخین بعض محققین نے یہ لکھا ہے کہ سد ذوالقرنین جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ بھی گئی ہو، اور جو یاجوج ماجوج جو قبیلے ہیں نا، جو آج کل آپ دیکھتے ہیں وحشی قبیلے، اور جو پوری دنیا میں جو وحشی قبیلے ہیں جن کو انسانیت کی اور تمیز تہذیب کچھ نہیں پتہ، وہ ایک جانوروں کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے اندر درندگی ہے، حیوانیت ہے، وہ یہی یاجوج ماجوج کے سارے قبیلے ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، ہے نا۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوار ہے اب کہاں ہے پتہ نہیں، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روس کا جو داغستان کا علاقہ ہے وہاں پر یہ دیوار ہے، بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ چین کی دیوار ہے، لیکن چین کی دیوار یہ وہ دیوار نہیں ہے، کیونکہ چین کی دیوار میں لوہا استعمال نہیں ہوا، تانبا استعمال نہیں ہوا۔ یہ دیوار کہاں ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانے، الگ الگ روایتیں بہرحال ملتی ہیں۔ داغستان کے علاقہ، روس کے اندر جو داغستان کا علاقہ ہے وہاں پر یہ ہوگی، ابھی پرانے نام ہے اب تو نام بھی چینج ہو گئے، واللہ عالم یہ کہاں ہے۔ لیکن قیامت کے قریب یہ دیوار اگر ختم ہو گئی ہے تو جو یاجوج ماجوج کے قبیلے ہیں وہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ یہ قبیلے اکٹھے ہو کے ایک ساتھ پوری دنیا میں نکل پڑیں گے اور قتل و غارت گیری کا بازار گرم کریں گے، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال قیامت کے قریب یاجوج اور ماجوج نکلیں گے، ہے نا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ دیوار چاٹتے رہتے ہیں پھر وہ دیوار بڑھ جاتی ہے شام تک، یہ باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن میں جو ذکر ہے بس اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں، باقی جو اسرائیلی روایت ہیں اس کو اگنور کرنا چاہیے۔ چلیے، پھر جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو یہ دیوار بھی چکنا-چور ہو جائے گی۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، وَكَانَ اور ہے وعد ربی میرے پروردگار کا وعدہ، حقا بالکل برحق ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم اس دن انہیں ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، اور سور پھونکا جائے گا، پھر ہم سب کو ایک ایک کر کے اٹھا کر اکٹھا کر لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ تمام کے تمام اللہ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب وہ دیوار بنا دی حضرت ذوالقرنین نے تو اس دیوار کے پیچھے وہ آپس میں ہی دست و گربہ ہو رہے ہیں، کیونکہ لڑنے کی جس کا مزاج ہوتا ہے وہ لڑتا ہے نا، کچھ لڑے بغیر سکون نہیں ملتا ہے۔ تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس دیوار کے پیچھے ہی اب آپس میں گتھم گتھا ہوتے رہتے ہیں، اور جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ سب کو لا کر جمع کر دے گا، اور یاجوج اور ماجوج بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر ان سے بھی حساب و کتاب ہوگا۔ وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم ان میں سے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو کہ وہ موجوں کی طرح، فی بعض ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب جب یہ نکلیں گے نا تو یہ طوفان لا دیں گے، جیسے لہریں آتی ہیں ایسے یہ پوری دنیا کے اندر ایک طوفان سا لا کر رکھ دیں گے، ظلم، زیادتی، قتل و غارت گیری یہ سب ہو جائے گا، ہے نا۔ واللہ عالم، اب کیسے وہ ہوگا اللہ بہتر جانے۔ یموجو فی بعضن تو یہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے دست و گربہ ہوں گے بعض کے ساتھ، ونفخ اور ہم پھونکیں گے فی الصور، اور سور، ونفخ فی الصور اور سور پھونکا جائے گا، فجمعناہم تو ہم ان کو جمعناہم سب کو اکٹھا کر دیں گے۔ آگے دیکھیے، وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور اس دن ہم دوزخ کو ان کفر کرنے والوں کے بالکل سامنے لے آئیں گے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو دوزخ کفر کرنے والوں کے بالکل سامنے آ جائے گی، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس دوزخ میں ہمیں جانا ہے۔ وعرضنا اور ہم لے آئیں گے سامنے جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے لیے عرضہ سامنے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا، جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا
اور وہ اللہ کی باتوں کو قبول کرنے کے جذبے سے سن بھی نہیں سکتے، جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو قبول کرنے کے جذبے سے سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ کے وہ نافرمان جن کی آنکھوں پر اللہ کی یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا، یعنی وہ حق بات کو دیکھ کر بھی اندیکھے بن جاتے تھے، جیسے وہ دیکھ ہی نہیں رہے، اور حق بات کو سن کر انسنا کر دیتے تھے، جیسے مشرکین مکہ ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تھے، کانوں سے سنتے تھے، پھر بھی انکار کرتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ کانت اعینہم، کہ جن کی آنکھوں پر فی غطاء پردہ پڑا ہوا تھا، جن کی آنکھیں پردوں میں تھیں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانو اور وہ لوگ لا یستطیعون سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یعنی وہ جان بوجھ کے سن کر بھی حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے۔ ایسے اللہ کے نافرمانوں کے لیے آخرت کے میدان میں جہنم کو سامنے کر دیا جائے گا اور بتایا جائے گا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کا رکوع آپ لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کا واقعہ، ذوالقرنین نے کیسے کیسے سفر کیے، مجھے امید ہے آج آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ کامنٹ کر کے بتائیے گا کہ پوری تفسیر کون سنتا ہے، یہاں تک اگر آپ آ چکے ہیں تو کامنٹ کیجئے گا، تاکہ مجھے اچھا لگے گا کہ اچھا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے لیے دیا۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔